آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الانجيل، پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کی راہ پر اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو اور انہیں انجیل عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں کہ جو عیسیٰ کے تابعدار تھے، شفقت اور رحمت۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے اللہ کے رضا کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، پھر وہ اسے نبھا نہ سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، بس ہم نے عطا فرمایا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے ان کے حسن عمل اور حسن نیت کا اجر۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق و فاجر تھے۔ اس آیت کریمہ سے ایک نہایت اہم مضمون شروع ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں عیسائیوں کی کلیسا کی پوری تاریخ کو سمو دیا گیا، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے خصوصی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ رہبانیت کسے کہتے ہیں۔ اس کے مختلف معنی جو ہیں تفاسیر میں علماء کرام نے کیے اور لغت کی کتابوں میں ہیں۔ رہبانیت میں دو لغتیں آتی ہیں، ایک رہبانیت بھی ہے اور ایک رہبانیت بھی ہے۔ اس کے معنی اگر راہب سے کیے جائیں جیسے رہبانیت، تو علماء کہتے ہیں جس کا معنی خوف اور ڈر ہے، اور دوسری صورت میں اگر یہ رہبان ہے تو یہ راہب کی جمع ہے۔ پہلی صورت میں اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ مسلک، وہ طریقہ اور وہ طرز حیات کہ جس کی بنیاد خوف اور ڈر پر ہو۔ دوسری صورت میں اس کا معنی یہ بنے گا کہ ان لوگوں کا مسلک اور طرز زندگی کہ جو ہر وقت ڈرنے والے اور خوف زدہ رہنے والے تھے۔ لسان العرب میں اس کی تعریف اس طرح کی گئی کہ یعنی دنیا کے مشاغل کو ترک کر دینا اور اس کی لذتوں کو نظر انداز کر دینا، اہل دنیا سے بالکل کنارہ کشی کرنا، اپنے آپ کو طرح طرح کی مشقتوں میں مبتلا کر دینا، اور ان میں سے بعض لوگ جو رہبانیت کی طرف آئے اپنے آپ کو خصی کر دیا کرتے تھے، اور بعض لوہے کی زنجیروں اپنے اوپر ڈال لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اب یہ عرض کرنا ہے کہ رہبانیت کی ابتدا کن حالات میں ہوئی اور کن لوگوں نے یہ رہبانیت شروع کی۔ ہمارے پاس ایک حدیث صحیح موجود ہے کہ جس سے یہ حقیقت واضح کھل کر سامنے آئے گی۔ وہ حدیث صحیح یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام عبد کے فرزند، کیا تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت کو کہاں سے اختیار کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر جابر لوگ غالب آ گئے، انہوں نے فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا، تو اہل ایمان نے غیرت ایمانی سے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اب یہ دیکھیے جہاد کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہ جہاد کوئی وہ نہیں، جہاد ہمیشہ رہے گا کہ جب ایسے لوگ ہوں جابر قسم کے لوگ اور جو فسق و فجور کا بازار گرم کرنے والے ہوں، جو مسلمانوں کو کاٹ دینے والے لوگ ہوں، تو پھر جہاد ہوتا ہے۔
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل ایمان نے غیرت ایمانی سے ان کے خلاف، ان جابر لوگوں کے خلاف جہاد کیا، ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن 3 مرتبہ ان غیرت ایمانی رکھنے والوں کو شکست ہوئی، اور صرف چند لوگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زندہ بچے۔ اب انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ پھر لڑائی کی تو اب تو ہم چند گنتی کے رہ گئے، وہ ہم سب کو فنا کر کے رکھ دیں گے، اور ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جو دین حق کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اب دیکھیے دین کی کتنی پرواہ تھی ان لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں منتشر ہو جائیں یہاں تک کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جس کی آمد کا وعدہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا ہم سے۔ اب دیکھیے میرے آقا کی آمد کا تذکرہ یہ امتی میرے آقا اپنی زبان سے بتا رہے ہیں کہ میرا چرچا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کر کے گئے، اور یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ یہاں تک کہ وہ نبی مکرم تشریف لائے کہ جس کی آمد کا وعدہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، پس وہ غاروں میں، پہاڑوں کی غاروں میں تشریف لے گئے، منتشر ہو گئے، اور انہوں نے رہبانیت کا آغاز کیا۔ یہ دین عیسوی کو ماننے والے جو لوگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، انہوں نے رہبانیت کا آغاز کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہے، جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو انجیل میں لائے تھے اللہ کے احکامات اور جو پیغام لائے تھے، اس دین کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑے رہے، اور بعض نے کفر اختیار کر لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلاوت فرمائی۔ پھر اسی طرح اللہ کے بندے اپنے دین اور ایمان بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر فروکش ہو کر اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں بسر کر دی۔ اس کنارہ کشی یعنی مخلوق سے بالکل کنارہ کشی سے ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا، اللہ کی خوشنودی تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ واضح ہوا کہ جبر و تشدد کے ان اوقات میں ان لوگوں کا یہ عمل جو فعل تھا یہ ایک مجبوری کی بنا پر تھا، اور ان کے ذہن میں قطعاً یہ بات نہیں تھی کہ دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کشی یہ دین عیسوی کی روح رواں ہے، یعنی دین عیسوی کی یہ روح نہیں تھی، اور ان کے دماغ میں بھی یہ نہیں تھا۔ اس کے بغیر نہ انسان روحانی ترقی کر سکتا ہے اور نہ اسے قرب الہی کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جابر اور ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچانے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مجبوراً یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن اب بعد میں آنے والوں نے اسی کو دین بنا لیا۔ انہوں نے مجبوراً وہ قدم اٹھایا تھا کہ پہاڑوں میں چلے جائیں، لوگوں سے کنارہ کشی کریں، لیکن لوگوں نے اسی کو دین بنا دیا۔ اب دین بنا دیا تو پھر کلیسا کی خانقاہی نظام کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنی جائز خواہشات کا گلا گھونٹا، ازواجی زندگی کو پھر خیر بات کہا۔ اب دیکھیے وہ ایک مجبوراً فعل تھا، لیکن یہ دین جب بن گیا اور دین فطرت سے ہٹ گئے تو اب انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں شروع کر دی، اور وہ پابندیاں سنیے کیا کیا تھی کہ جائز خواہشات ہمارا دین بھی کہتا ہے انسان پورا کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی جائز خواہشات کا گلا گھونٹا، ازواجی زندگی کو خیر بات کہا، یہاں تک کہ جو شخص مذہبی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا اگر وہ شادی شدہ ہوتا تو اس کا بڑا عیب شمار ہوتا کہ یہ شادی کیوں کی ہوئی اس نے، اور غیر شادی شدہ اگر کلیسا کا عہدیدار بنتا تو اس کا شادی کرنا پہلے قسم یعنی لی جاتی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گا، یہ اس کے لیے ضروری تھا۔ اسی طرح جو شادی شدہ آتے تھے خدمت کرنے کے لیے کلیسا کی، ان کے لیے یہ پابندی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھے گا، اس کو اپنی بیوی سے تعلق منقطع کرنا پڑے گا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ان لوگوں نے جو عیسائی تھے انہوں نے عورتوں کو بھی شادی نہ کرنے کی ترغیب دی۔
سینٹ جیرون جیسا ممتاز مسیحی عالم جو ان کا تھا، وہ لکھتا ہے کہ جو عورت، اب دیکھیے یہ عورتوں کو بھی کس طرح مائل کرتے تھے، یہ ذہن سازی کس طرح کرتے تھے، یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے جس کا نام ہے سینٹ جیرون، یہ مسیحی عالم یہ کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کی خاطر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ بگڑے کیسے، اب یہ اتنے بگڑ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا دیا۔ اب یہ کہنے لگے عورتوں سے اس طرح، ان کا عالم کہتا تھا کہ جو عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے تو وہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب دیکھیے بگڑتے کتنے گئے۔ اسی طرح ان کا اور بگڑنا بھی سنیے، علماء نے لکھا کہ ماں باپ، بہن بھائی، اولاد سے بھی قطع تعلق، یعنی سب ایک دوسرے سے قطع تعلق، اس کو رہبانیت بنا لیا کہ روحانی مدارج طے کرنے کے لیے یہ شرط اول تھی کہ ان سب سے تعلق توڑنا پڑے گا، کہ ماں باپ، بہن بھائی، اولاد سب سے اپنے آپ کو چھوڑ دو۔ اسی طرح جو لوگ رہبانیت اختیار کرتے ہیں وہ عمر بھر اپنے اہل و عیال، ماں باپ سے الگ تھلگ رہتے ہیں، اور ایسے واقعات اگر آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو تاریخ میں درج ہے کہ جنہیں پڑھ کر دل ہے کڑتا ہے، اور رہبانیت کی اس سخت دلانہ طرز حیات پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ان لوگوں نے اس کو دین بنا لیا، جو دین تھا اس کو چھوڑ دیا، تو اب دیکھیے انہوں نے جب دین اپنی طرف سے گڑھا، اپنی طرف سے دین بنایا تو اس حد میں آگے بڑھ گئے۔ اب سنیے، ان کا ایک بڑا راہب تھا جس کا نام تھا سینٹ سیمون۔ اس نے اپنے ماں باپ کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر یہ کسی علاقے میں، کسی دیر میں راہب بن گیا، کسی جھونپڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب ماں باپ کو اپنے بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا تو باپ تو بیٹے کی جدائی میں ملک چھوڑ کر وہ چلا ہی گیا، اور ماں جو تھی وہ تڑپنے اور رونے کے لیے باقی رہ گئی۔ 27 سال کا عرصہ گزر گیا، اور جب یہ سینٹ بڑا راہب بن گیا جس کا نام سینٹ سیمون ہے، اور اس کی شہرت جو ہے وہ دور دور تک پھیل گئی، تو ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو زندہ ہے، اور اس کی قیام گاہ کا جب پتہ چلا تو ماں جو تھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور بالکل اس کے جسم میں جان تک نہیں تھی۔ وہ اس کا پتہ معلوم کر کے وہاں تک تکلیف برداشت کرتی ہوئی اس کی خانقاہ تک پہنچی۔ خانقاہ میں پابندی تھی کہ عورت داخل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کسی نے اس عورت کو اندر جانے نہیں دیا۔ ماں ہے لیکن بیٹے سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام کسی مرد کے ذریعے اندر بھیجا کہ جا کر اس کو یہ کہنا کہ میں تیری ماں فرقت کی ماری تیری ماں ہوں، صرف تجھے ایک دفعہ تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں، یا تو مجھے خود اندر آنے کی اجازت دے یا تو مجھے باہر آ کر اپنی ایک جھلک دکھا دے۔ لیکن دیکھیے یہ راہب تھا کہ دنیا سے کنارہ کشی کی، لیکن ماں، اب دیکھیے دل کتنا سخت ہو گیا کہ لکھنے والے نے لکھا کہ سنگ دل بیٹے نے اپنی تڑپتی ہوئی بلکتی ہوئی ماں کے اوپر اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا، اور اس نے جواب دے دیا کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، انکار کر دیا۔ 3 دن 3 رات تک وہ بیچاری دروازے پر اسی خانقاہ کی اندر بیٹا ہے، وہ روتی رہی، بلکتی رہی، آخر کار اس نے اسی جگہ پہ دم توڑ دیا، ماں کی روح نکل گئی۔ اس وقت سینٹ صاحب جو ہے وہ تشریف لائے دروازے پر اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ جو بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اس قدر سنگ دل ہے، اتنا بے رحم ہے، اس کی دعائے مغفرت، دعائے رحمت کی کیسے مستحق بن سکتی ہے؟ ایسے کی دعا کیا قبول ہوگی؟ بہرحال اس کے علاوہ ان لوگوں کو اپنے نفس کو اذیت پہنچانے کا ذوق اور مزید بڑھتا گیا۔ اب دیکھیے علماء نے لکھا کہ یہ کیسے کلیسائی نظام جو ہے، پوری تاریخ قرآن نے بتائی کہ رہبانیت کو انہوں نے خود اختیار کیا اور عجیب عجیب طریقے انہوں نے نکالے۔ کسی نے کیا کیا؟ کسی نے اپنے آپ کو زنجیر و سلاسل میں پورا جکڑ دیا، کسی نے بھاری بوجھ اپنے اوپر لاد دیا،
کسی نے اپنے اوپر نیند کو حرام کر دیا، چنانچہ اسکندریہ کا سینٹ جس کا نام ہے مکاریوس، یہ ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ جو ہے وہ اٹھائے رکھتا، 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا تھا، زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ یعنی ننگا جسم ہے اس کے جسم کو کاٹ رہی ہیں، یہ تحریک بڑھتی چلی جا رہی ہے، کچھ اس زور سے بڑھی کہ عیسائی دنیا میں ایسی خانقاہوں کی بھرمار لگ گئی۔ اب دیکھیے سب یہ اپنے آپ کو اذیت یہ سمجھنے لگے یہی دین ہے، اب یہ بھرمار لگنا شروع ہو گئی عیسائی خانقاہوں کی، اور راہب مرد جہاں پر اور راہب خواتین جو ہوتی تھی وہ آ کر جمع ہونا شروع ہو گئی۔ یاد رکھیے گا انسانی فطرت کے تقاضوں سے جنگ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسانی فطرت جو اللہ نے بنائی ہے جب انسان اس سے جنگ کرے گا تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عارضی فتوحات تو مل سکتی ہیں لیکن کلیتاً ان کی بے خونی ناممکن ہے، بلکہ جب رکے ہوئے، اب دیکھیے کہ انسان کے جذبات تو اللہ نے اپنے رکھے ہیں نا، ہر انسان میں رکھے ہیں، جیسے فطرت بنائی ہے تو یہ نکاح رکھا ہے، یہ شادی رکھی ہے۔ ابھی میں اسلام کا پورا نظریہ آپ کے سامنے رکھوں گا، میں تو ابھی ان کی تاریخ کا تھوڑا سا جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں جو قرآن نے بتایا کہ رہبانیت میں یہ کس قدر آگے بڑھ گئے۔ اب جو رکے ہوئے جذبات تھے وہ سیلاب کی طرح امٹ کر آئے تو سارے بند جو ہے وہ توڑ دیے۔ یہی حال کلیسا کی خانقاہی نظام کا بھی ہوا، بڑے بڑے پوپ اور سینٹ اب اتنا آگے بڑھے کہ وہ جو رکے ہوئے جذبات تھے دنیا کو چھوڑا تھا، لیکن یہی دنیا کی محبت کا سیلاب ان کے دلوں میں آیا کہ دولت اور ثروت، پھر یہ اتنا اب یہ لوٹنا شروع کیا۔ اب دیکھیے اس کا عکس الٹ ہوا، کیونکہ انسانی فطرت سے انہوں نے جنگ کی تھی، اب یہ اس کا الٹ ہوا۔ وقتی طور پر تو انہیں عارضی ملی تھی لیکن یہ اس کو دین ہی بنا لیا، آگے بڑھتے رہے تو پھر جو ہے بڑے بڑے پوپ اور سینٹ دولت و ثروت میں اپنے اپنے وقت کے قارونوں کو بھی مات کر گئے۔ جن محلات میں وہ رہائش پذیر سے تو علماء نے لکھا کہ شاہی ایوانوں کی بھی ان کے سامنے کوئی وقت نہیں تھی، اور وہ خانقاہیں ہیں جو کنواری عورتوں کے لیے، کیونکہ کنواری عورتوں کو انہوں نے کہا تھا کہ تم شادی نہ کرنا تو تم مسیح کی دلہن ہو، وہ کنواری عورتیں جو خانقاہوں میں جمع ہو گئی تھی اب وہ جو ان عورتوں کے لیے مختص تھی لیکن وہی حرام کاری کے اڈوں میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی جو چوکٹ ہوتی تھی ان کی چوکٹ پر نوزائیدہ بچوں کی لاشیں جو ہیں وہ اکثر پڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اور کلیسا کی تاریخ کا یہ بڑا اندوناک اور شرمناک باب ہے کہ جو ان کے اپنے مورخین نے لکھا، جس کی میں نے تھوڑی سی جھلک آپ کو پڑھ کے بتائی۔ یاد رکھیے ان بدعنوانیوں اور بدکاریوں کو قرآن حکیم میں اس لفظ سے کہا گیا کہ جو انہوں نے ابتدا رہبانیت کی تھی، اللہ نے 2 جملوں میں بتایا فما رعوها حق رعایتها، کہ جیسے اس کو نبھانے کا حق تھا، شروع انہوں نے اس لیے کی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے، لیکن قرآن کہتا فما رعوها حق رعایتها، لیکن وہ اس کو نبھا نہ سکے، اور انہوں نے اسی راہبانہ طلب میں پھر وہ اتنا آگے بڑھے کہ اب انہوں نے ریاست کو اسی راہبانہ زندگی کو بطور زینہ بطور سیڑھی کے استعمال کیا، اور اس طرح یہ لوگوں کے مال ہڑپ کرنے والے بن گئے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا درس دیتا ہے، کیونکہ وقت میرا مکمل ہو گیا، میں کل آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا اسلام کا نظریہ رکھوں گا۔ آج میں نے صرف آپ کو ان کی تاریخ بتائی کہ یہ کیسے لوگ تھے، کہ ان کی ابتدا کتنی حسین ہوئی تھی لیکن جو ان کی انتہا ہوئی وہ کتنی شرمناک ہے، اور یہ کس طرح اس کو نبھا نہ سکے۔ اب بتائیے کہ اسلام جو ہمیں ہماری رہبانیت کیسی ہے، اسلام ہمارا دین ہمیں کیسا پیغام دیتا ہے، کل اس کی تھوڑی سی جھلک میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اسی مضمون کو ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور اسی میں ایک لفظ آیا ابتدعوها، یعنی انہوں نے ابتدا کی، اسی سے بدعت کا لفظ نکلا ہے۔
کہ ہر بدعت کیا غلط ہوتی ہے، یا بدعت حسنہ ہے یا نہیں، یا بدعت سیئہ ہے یا نہیں۔ بعض لوگ صرف ہر چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں اور اس کو گمراہی میں لے جاتے ہیں، تو اس سے وہ لفظ بھی ہم سمجھیں گے کہ کون سی بدعت جائز ہے، کون سی بدعت جو ہے وہ ناجائز ہے، وہ بھی اسی مضمون میں کل آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو